السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 566واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، جیسا کہ پچھلے 2 اسباق سے میں بتا رہا ہوں، مبلغ دارالعلوم دیوبند جناب حضرت مولانا یامین صاحب دامت برکاتہم ومد ظلہ العالی کی ہمارے شہر میں جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ و سیرت النبی کے پروگرام میں شرکت کے سلسلے میں تشریف آوری ہوئی تھی۔ اسی ضمن میں پھر حضرت کے ساتھ میں رات کا کھانا کھانے کا اور اس کے بعد ایک تھوڑا وقت گزارنے کا موقع ملا، جس میں ملک کے موجودہ حالات پر جو مذاکرات ہوئے ان میں 2 عنوان میں کل اور پرسوں لے چکا ہوں۔ تیسری چیز جس پر حضرت سے میری بات چیت ہوئی، حضرت مولانا نے فرمایا غیروں کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کے شادیوں کے جو واقعات ہیں، ایک تو وہ ہے جن میں مسلمان لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ کے جا رہی ہے، اور ایک وہ بھی ہے جن میں خود ماں باپ اپنے مرضی سے، اگر لڑکی کو کسی سے محبت ہو گئی، کسی کے ساتھ عشق ہو گیا، تو ماں باپ نے سکوت اختیار کر لیا، اور بعض جگہ خود ماں باپ کی رضامندی سے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ مسلمان لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بھی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کفو کا مسئلہ۔ مسلمان لڑکیاں تعلیم کے اعتبار سے یکسوئی کے ساتھ پڑھائی میں پورا دھیان دے کر بڑی بڑی ڈگریاں لے رہی ہے، ہائر ایجوکیٹڈ بن رہی ہے، اور اس کے کمپیریزن میں اب ان کے ماں باپ جو ہے ان کے ایکسپیکٹیشن بھی 7ویں آسمان پر ہے، ان کے پیر بھی زمین پہ ٹک نہیں رہے ہیں، کیونکہ عموماً ہمارا مسلمانوں کا مزاج یہی ہے، ہماری مسلمان کی لڑکی ڈی ایڈ کر لے، بی ایڈ کر لے، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی اس نے کلیکٹر کی ڈگری لے لی ہے، اور اگر اور تھوڑا زیادہ پڑھ لے، مان لو BCA MCA اس نے کیا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ میڈیکل کی اگر کوئی ڈگری لے لے، جیسے B فارما D فارما ہے، تو ہم کو لگتا ہے ہماری بیٹی جو ہے وہ MD اور MS بن چکی ہے، اور اگر اور اس سے اوپر MBBS یا BUMS کر لے تو پھر ہمارے ایکسپیکٹیشن اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہم پھر ہمارے بیٹی کے کوالیفیکیشن سے ایک 4 قدم اونچے والا لڑکا تلاش کرتے ہیں کہ وہ لڑکا اور اس سے زیادہ ہائی فائی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کفو کا۔ اب وہ ڈگری کے لیول کا، وہ ایجوکیشن کے لیول کا لڑکا ملتا نہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ تھوڑے کم سے کانسنٹریٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب وہ لڑکے کی دینداری نہیں دیکھیں گے، لڑکے کے زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کتنے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے، گھر کا ماحول نہیں۔ اب ان کے ایکسپیکٹیشن ہے کہ بھائی بچہ ہم کو اور زیادہ ہائی فائی ہونا چاہیے۔ اب وہ بچہ تلاش کرنے کے چکر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لڑکی کی عمر بڑھتے رہتی ہے، اور پھر اختلاط کی وجہ سے اکثر جو مسلمان لڑکیوں کے غیروں کے لڑکوں کے ساتھ میں یہ لو میرجز ہو رہے ہیں، اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے، اکثر جو ان لوگوں کے کانٹے بھیڑتے ہیں اور ان کا تال میل جڑتا ہے، وہ یا تو مخلوط تعلیم کے اداروں میں یا تو مخلوط ورکنگ کے اداروں میں۔ مخلوط تعلیم ایسے کالجز، ایسی یونیورسٹیز جہاں غیر بھی اور مسلمان بھی مکس ہے ایک دوسرے سے، اب کچھ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہاں پہ مسلمان لڑکیوں سے اسپیشل فرینڈشپ کیسے کی جائے اور ان کو کیسے جھانسے میں لیا جائے اور ان کو کس طریقے سے اپنا شکار بنایا جائے، اس کے لیے باضابطہ محنتیں ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایک تو اپنے خود کے ادارے قائم کرے، جیسے میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ مسلمان صرف اپنی فضول خرچیوں کو
فضول خرچیوں کو، جیسے میں نے ایک موٹا اگزامپل دیا تھا شادی کے کارڈ کا، اگر مسلمان اپنے صرف شادی کے کارڈ کا کیلکولیشن کریں گے اس کے اماؤنٹ کا، تو وہ ہر ضلع میں ایک بہترین عالی شان میڈیکل کالج اپنا لڑکیوں کے لیے الگ اور لڑکوں کے لیے الگ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، بولے مسلمان خالی اپنے تھوکنے اور پھونکنے کے خرچ پر کنٹرول کرے۔ تھوکنا یعنی گٹکا ہے، پان ہے، بیڑی ہے، تمباکو ہے، اور پھونکنا یعنی سگریٹ ہے، بیڑی ہے۔ یہ تھوکنے اور پھونکنے کا جو پیسہ ہے اسی کو اگر جمع کرے تو مسلمان اپنے تھوکنے اور پھونکنے کے پیسوں پر اپنے خود کے ایسے تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں جہاں پہ صرف اور صرف لڑکیوں کی تعلیم ہو یا صرف اور صرف لڑکوں کی تعلیم ہو۔ اب وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ کب آتا ہے؟ جب اختلاط ہوتا ہے، مسلمان لڑکیاں غیروں کے لڑکوں کے ساتھ میں ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، وہیں پہ جا کر پھر عشق اور محبت کے جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں، اور وہیں پہ پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، گھروں سے بھاگنا، ماں باپ سے بغاوت کرنا اور اس طریقے سے شادی کرنا۔ اور دوسری طرف جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لی، اب وہ جاب کر رہی ہے، اب وہاں پہ اگر اختلاط کا ماحول ہے غیروں کے ساتھ یا اپنے بھی مردوں کے ساتھ میں ہے، پہلے تو ہم کو شرعی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے کس جگہ پہ جاب کرنا یا کام کرنا وہ جائز ہے اور کہاں پہ کام کرنا وہ ناجائز ہے۔ اس لیے کہ میرے پاس فقہ اکیڈمی، اس کی پوری مستقل 3 روزہ کانفرنس کی وہ بحث و مباحثے کی کتاب بحث و نظر میرے پاس میں ہے، جس کے اوپر آج سے چند سال پہلے تامل ناڈو میں باضابطہ فقہ اکیڈمی کی جو کانفرنس تھی اس کے اندر اس مسئلے کے اوپر بحث ہوئی تھی کہ مسلمان عورت آج کے حالات میں کام کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے، اور کر سکتی ہے تو اس کی کیا کنڈیشنز ہوں گی۔ اس کا جو اخیر کا فیصلہ تھا چند شرائط کے ساتھ جو اجازت دی گئی، اس میں یہ تھا کہ وہ ادارہ جہاں صرف اور صرف عورتیں ہی ہو، چاہے غیر کی ہو یا مسلمان کی ہو، مسلمان عورت وہاں پہ کام کر سکتی ہے۔ مردوں کے درمیان جہاں پہ کام کرنے کی بات تھی اس کے اندر یہ گنجائش تھی کہ پھر ایسی جگہ ہو عورت کے لیے جہاں پر بچے، جیسے پرائمری اسکول کے بچے وغیرہ کو پڑھانے کا مسئلہ ہے، جو نابالغ ہے، بالکل کم عمر بچے ہیں، ویسے بچوں کو پڑھانے کا بھی ایک عورت کام کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہائی اسکول وغیرہ کے بچوں کو وہ پڑھا رہی ہے تو پھر وہاں پہ وہ پردے کا اہتمام کرے۔ بچے اگر بالغ ہو چکے ہیں تو وہاں پہ کیونکہ ان کے ساتھ پردہ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں پہ مسلمان عورت کام کر رہی ہے وہاں پہ وہ پورے پردے کا اہتمام کرے، کیونکہ اس کے چہرے کا چھپانا اس کے اوپر فرض ہے۔ اور نائٹ شفٹ کی کسی بھی حال میں ہمارے ان مفتیان نے اور علماء نے عورتوں کو اجازت نہیں دی۔ جیسے آج کل بہت سارے کال سینٹرز چلتے ہیں، بہت ساری MNC کمپنیز جو ہے اس کے اندر نائٹ شفٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جس وقت میں ڈے ٹائم ہوتا ہے باقی دنیا کے ملکوں میں نائٹ ٹائم ہوتا ہے، اور جب ہمارے یہاں پہ نائٹ ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ نیا دن نکلتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو پہلے یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی مسلمان عورت یہ جاب کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ اب وہ مردوں کے ساتھ میں میڈونا بن کے گھوم رہی ہے، میک اپ کر کے، ان کے ماحول میں اختلاط کے ساتھ، اپنے محلے سے نکلتے وقت، اپنے گلی سے نکلتے وقت تو برقع وغیرہ پہن کر ایسے اہتمام سے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، لوگوں کو لگے ماشاء اللہ آپ بہت ہی زیادہ تقوی والی ہے اور آپ جو ہے پورے پردے کے ساتھ میں کام کرتی ہے۔ لیکن جیسی آپ اپنے کام کے جگہ پہ چلی گئی وہاں پہ پردہ ایک طرف، برقع ایک طرف، بال پورے کھلے ہوئے ہیں اور اندر کا لباس پورا ویسٹرن لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، تو مجھے بتائیے ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کس کے لیے؟ بے پردگی جب آپ کی شریعت نے آپ پہ پردے کو فرض کیا اور آپ وہ پردہ اپنے گلی میں کر رہی ہے، اپنے محلے میں کر رہی ہے، اپنے بستی میں کر رہی ہے، پھر آپ اپنے کام کے پلیس پہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ وہاں کیوں آپ بے پردہ بن چکی ہے؟ وہاں آپ کیوں میڈونا بن کے اپنا پورا جو اندر کا جلوہ تھا ویسٹرن کپڑوں کا آپ نے وہ نمایاں کر دیا، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا؟ یہ تمام چیزیں جو ہے میرے محترم بزرگوں ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہیں۔
वहीं पर ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। गैरों के साथ इख्तिलात, प्यार मोहब्बत, मीठी मीठी बातों से शुरुआत होती है और उसके बाद नौबत वहाँ तक पहुँचती है कि बाज़ औक़ात वो औरतें निकाह से पहले ही हामिला बन जाती है, तो मजबूरन फिर ऐसे लोगों के साथ में शादी करना पड़ती है, या फिर इश्क मोहब्बत का मामला यहाँ तक पहुँचता है कि माँ बाप के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये मुसलमान माँ बाप को समझना चाहिए। तो हज़रत से मेरी जो बातचीत हुई उसमें यही मसले पे हमने बात की कि भाई जो आला तालीम याफ्ता लड़कियां हैं, हमारे लड़कों का भी काम है वो भी अपने आप को आला तालीम याफ्ता बनाएं। और या ऐसे जो माँ बाप है आजकल वो जो निकाह के रिश्तों के लिए परेशान होते हैं, बाज़ हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं रिश्ते जोड़ने वाले। जैसे यहाँ पे हमारे एक दोस्त है, वो बेचारे जगह जगह पे कैंप लगाते हैं। कभी वो बॉम्बे में कैंप लगाते हैं, कभी कुर्ला में कैंप लगाते हैं, कभी मुमरा में कैंप लगाते हैं, फिर कभी पिंपरी चिंचवड़ में कैंप लगाते हैं, पूना में कैंप लगाते हैं, और कभी कभी और दूसरे इलाक़ों में भी जाते हैं। और वो बेचारे वहाँ जाके कैंप लगाते हैं निकाह के रिश्तों का। उनके पास में मैंने सुना कि तकरीबन 1500-2000 तक ऐसे प्रोफाइल है जिसमें वो मैचिंग करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं रिश्ता जोड़ने वाले, जो बेचारे बेलौस कौम की खिदमत कर रहे हैं बग़ैर पैसों के, बग़ैर ख़र्चे के, जो उनका बेसिक ख़र्च है वो लेते होंगे। लेकिन जैसे आजकल हमारे ज़माने में बाज़ एजेंट लोग ऐसे हैं, वो रिश्ता जोड़ने के भी 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं, जो मेरे एतबार से बिल्कुल नाजायज़ है और गैर मुनासिब है। हाँ, आप पैसे लो लेकिन उतने लो जितना आपका ख़र्च हुआ, जो गाड़ी वग़ैरह में आपको लगे, या आपके खाने वग़ैरह का जो ख़र्च है। लेकिन इस तरीक़े से कीमत तय करके लेना ये सही नहीं है। तो ऐसे जो रिश्ते जोड़ने वाले हैं, अगर ऐसे माँ बाप ऐसे लोगों से कांटेक्ट करें जिनके पास हर लाइन के रिश्ते हैं, 1500 प्रोफाइल है, और वो आमने सामने उनके कैंप के अंदर लड़के वाले और लड़की वाले दोनों को मिलाते हैं, और बाज़ाब्ता न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं। तो ऐसे जो जोड़ने वाले हैं, अगर आप उनके पास प्रोफाइल लेकर जाएंगे, फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो, मुझे उम्मीद है वो कितने भी हायर एजुकेटेड होने दो, उनको उनके कुफू वाला रिश्ता ज़रूर वहाँ पर मिलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मेरी जो हज़रत से बात हुई वो ये कि आज ये इख्तिलात की वजह से भी मुसलमान लड़कियाँ वो इस तरह के कदम उठा रही है। इसलिए दो चीज़ें होना चाहिए, मुसलमानों के अपने तालीमी इदारे और मुसलमान औरतें और लड़कियां जो काम करती है, उन्होंने इसके अंदर शरई मसाइल को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि यहाँ जॉब करना या करना है तो किस तरीक़े से करना मेरे लिए जायज़ है, और जो जायज़ नहीं है आपके लिए बिल्कुल उसे तर्क करना चाहिए। जैसे कुर्ला की हमारी एक बहन ने इसलिए टीचर की नौकरी को रिज़ाइन कर दिया कि वहाँ पर बेपर्दगी हो रही थी। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह उसको इससे बेहतर जॉब अता फरमाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जिस पे हज़रत से बात हुई वो ये, अब हमारे घरानों के अंदर, क्योंकि आजकल हर घर में तालीम का माहौल बन चुका है, तो सब मुसलमान अपने आप को मॉडर्न समझने लग गए हैं। और वो मॉडर्न बनने के चक्कर में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मुसलमान अपनी बेटियों को दीनदार घरानों में नहीं देना चाहते हैं। भाई लड़का क्या करता है, माशाल्लाह लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन साथ में नमाजी भी है, दीनदार भी है, और माशाल्लाह लड़के के चेहरे पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो ऐसे रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ज़माने की जो लड़कियां हैं उमूमन आज के मॉडर्न माहौल में रहकर, आज के फैशनेबल माहौल में रहकर, उनको दीनदारी से और दीनदार घरानों की एलर्जी हो चुकी है। उनको लड़के कैसे चाहिए? एकदम फैशनेबल चाहिए, जो बग़ैर बुर्क़े और बग़ैर पर्दे के उनको मॉलों में लेकर घूमे, उनको हर फ्राइडे को नई फ़िल्म दिखाने के लिए लेकर जाए, उनके साथ एकदम उनको फ्री माहौल चाहिए। हमारे आज के मुसलमान घरानों ने और उन लड़कियों ने इसको फ्रीडम समझा हुआ है, लेकिन अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए मोहतरम बुज़ुर्गों, ये बर्बादी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जिसको हम लोग आज फ्रीडम समझ रहे हैं। इसलिए कि इसी फ्रीडम के नाम पर मैं अपनी गुनहगार आँखों से देख रहा हूँ, हर हफ्ते 1-2 तलाक़ के केसेस के फ़ोन मुझे आते हैं,
اور بعض جگہ پہ مجھے موقع رہا تو میں جاتا ہوں، نہیں تو بس فون پہ ہی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا پھر ہمارے ایک عزیز دوست ہے ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک صلح خلا سینٹر کھولا ہوا ہے، ہم ان کا نمبر دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ تم ان کے پاس میں۔ دیندار گھرانوں میں کیوں بیٹی نہیں دینا ہے؟ نہیں، بولے وہاں بہت پابندی ہے، وہاں بہت گوشہ ہے، وہاں بہت پردہ ہے۔ ارے تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے بیٹی کے لیے بہتر ہے، مگر نہیں، کیونکہ ٹی ویوں میں دیکھ دیکھ کر ہمارا ماحول اتنا پرا گندا اور گندا بن چکا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دلی سے ایک نوجوان نے فون کیا، بولے حضرت میں انجینئر ہوں، لیکن ساتھ میں دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑا ہوا ہوں، گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، میرا رشتہ میرے خاندان میں ہی ایک لڑکی کے ساتھ میں میری منگنی طے ہو چکی تھی، لیکن جب منگنی طے ہوئی تھی اس وقت میں ایک دم ماڈرن تھا، ایک دم فیشنیبل تھا، ایک دم میرا لائف اسٹائل جو ہے وہ ویسٹرن تھا، لیکن میں اللہ کے راستے میں 3 دن گیا، پھر تھوڑا میرے زندگی میں تبدیلی آئی، میں سادگی پہ آیا، پھر مجھے جاب وغیرہ بھی لگ گئی، اور بدلتے بدلتے اب آج حالات ایسے ہیں ماشاءاللہ، میرے چہرے پر بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، سادہ سیدھا لباس ہے، لیکن جس جگہ میرا رشتہ طے ہوا تھا وہ لوگ رشتہ توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ بھئی کیوں توڑنا ہے رشتہ؟ اس لیے توڑنا ہے کہ ہم نے تو وہ ماڈرن ویسٹرن لڑکے کو اپنی بیٹی دیے تھے، یہ لڑکا تو بالکل بدل چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگوں، یہ حالات ہے مسلمانوں کے، دینداری ہمارے دلوں میں وہ حمیت اور غیرت رہی نہیں، اس کے لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ارے دیندار گھرانے میں آپ کی بیٹی جائیں گی اور زیادہ سیف رہیں گی، سیکیور رہیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔